ہے جس کے بارے میں حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے مخصوص والہانہ عاشقانہ انداز میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے: ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کی طرف اس عارف ربانی نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جنت اور یہ جنت کا ٹکڑا اس جگہ موجود ہے۔ سب سے بڑا ادب اور سب سے بڑی دولت اس بارگاہ کی یہ ہے کہ یہاں سے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال عشق لے کر واپس لوٹے، اور کمال عشق کی پہچان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کامل اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے۔ اس لیے ہمارے چہرے سے، ہماری وضاقتہ سے پوری طرح یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 جاں سے فدا ہیں۔ وہ حضرات جن کی زندگی بدعات میں خلاف سنت گزری، گناہوں میں گزری، وہ توبہ کر لیں۔ اگر چہرے پر داڑھی کی یہ نعمت اور دولت نہیں سجی تو آج سے یہ تہیہ کریں، یہ وعدہ کر لیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اس کائنات میں اپنے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جو زینت داڑھی مبارک تھی، وہ اپنے چہروں پر سجائیں گے اور اس گناہ سے توبہ کریں، اور ان تمام افعال، ان تمام کاموں سے توبہ کریں گے جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں تکلیف ہوتی تھی۔ ان کاموں کا معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے آخر میں، یقیناً تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جن کو اللہ نے تمہیں میں مبعوث فرمایا ہے، تمہارے ہی نفسوں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ باتیں جو تمہیں تکلیف پہنچانے والی ہیں وہ ان پر بڑی گراں گزرتی ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہاری کامیابی کے بارے میں، تمہاری فلاح کے بارے میں بڑی دل میں شدید حرص اور طلب اور تڑپ رکھتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مؤمنین پر بڑے مہربان، آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو وہ کام، وہ گناہ جس سے مسلمانوں کی انفرادی یا اجتماعی، دنیاوی یا اخروی زندگی برباد ہوتی ہو، ان گناہوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بڑی تکلیف، ان گناہوں کی وجہ سے قلب اطہر پر بڑا صدمہ گزرتا ہے۔ ہم اس سے توبہ کر لیں، ہماری حالت یہ ہو جائے، ہم یہ آرزو لے کر جائیں کہ ہماری توبہ، ہماری اتباع سنت کے جذبہ، ہماری دعوت امر بالمعروف اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے جذبہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سرور حاصل ہو جائے۔ میرے عزیز حجاج کرام، زائرین کرام، اصل محبت وہی ہے جس کے اندر اطاعت ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں: تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے دار بھی ہو اور پھر نافرمانیاں بھی کرتے ہو۔ یہ کام، یہ طریقہ، ایسا انداز حقیقت سے بہت زیادہ دور ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب یہ فعل ہے کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف حکم کی خلاف ورزی۔ آگے فرمایا: لو کان حبک صادقا لأطعتہ، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن يحب يطيع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری کی جاتی، آپ کی سنتوں کی اتباع کرتے، اس لیے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کے ہر فعل پر، اس کی ہر ادا پر وہ 100 جان سے نچھاور ہو جاتا۔
زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر۔ ایک عارف، ایک اللہ والے نے فرمایا، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ عزیزان گرامی، اصل محبت اور محبت کی سچائی یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اطاعت کریں۔ بدعات سے، رسوم سے، خرافات سے، منکرات سے توبہ کر لے۔ جس آدمی کی حالت بدل گئی اور جس نے توبہ کر لی، یقیناً اس کی حاضری قبول ہو گئی اور اس کی حاضری کو پسند کر لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہی اس مقدس بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا